السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ناظرین، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے ہر مسلمانوں کے درمیان زیر بحث رہی ہے، اور وہ بحث اور وہ بات وہ یہ ہے، کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے خاموش رہنا ہی سنت ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ آئیے قرآن اور سنت اور فقہ کی روشنی میں ایک ایک پہلو کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل، یعنی قرآن میں جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو۔ یہ آیات عمومی ہیں، یعنی ہر نمازی کے لیے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ الاعراف۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہی آیات فقہ حنفی کا بنیادی دلیل ہے کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کیا وضاحتیں ہیں۔ احادیث میں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کی شرط ہے، مگر یہ بات امام، مقتدی اور منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنا تینوں پر یکساں لاگو ہے یا نہیں، یہیں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں جس کا ترجمہ ہے جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں چاروں فقہی مکاتب کی طرف۔ حنفی فقہ کے بانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا درست نہیں۔ دلائل کیا دیتے ہیں؟ قرآن کی آیت وَإِذْ قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ عمل صحابہ سے لیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت، ابن عمر امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ جس کا امام ہو، امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، یعنی مقتدی کو الگ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہری نماز فجر، مغرب، عشاء میں بھی خاموشی اور سری نماز ظہر اور عصر میں بھی خاموشی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز پر سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، وہ امام ہو یا مقتدی ہو۔ دلائل کیا ہیں؟ حدیث جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں مگر تم میں سے ہر ایک اپنی قرات کرے، یہ بہقی کی حدیث ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ امام کے پیچھے آہستہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وہ جہری ہو یا سری۔ اب بات کرتے ہیں فقہ حنبلی میں۔ اس میں حنبلی فقہ کے نزدیک درمیانی موقف اختیار کیا گیا ہے۔ جہری نمازوں میں مقتدی خاموش رہے، سری نمازوں میں مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہری نماز میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن سری نماز میں مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہری نماز میں مقتدی خاموش رہے،
سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، فرض نہیں۔ صحابہ کرام کا جو عمل رہا ہے، یہ اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں بھی رہا۔ خاموش رہنے والے صحابہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پڑھنے والے صحابہ کرام ابو ہریرہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ مسئلہ اختلافی ہے، یعنی دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ آج کے دور میں 2025 میں موجودہ علماء اکرام کا موقف مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی طرف سے کافی ہے۔ شیخ ابن باز جو سعودی عرب کے حنبلی ہیں، جہری نماز میں امام کے پیچھے خاموش رہنا بہتر ہے، مگر سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ شیخ ناصر الدین البانی محدث ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ لازمی ہے، چاہے امام کے پیچھے ہو یا اکیلا۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ فقہ حنفی کے سامنے سری نماز اور جہری نماز میں دونوں نمازوں میں خاموشی ہی اختیار کرنی ہے۔ شافعی سلسلے میں آہستہ پڑھنا سری ہو یا جہری ہو۔ حنبلی میں سری میں پڑھنا ضروری ہے اور جہری میں خاموش رہنا، اور مالکی کے اندر مستحب ہے سری کے اندر اور جہری میں خاموش رہنا۔ اگر آپ حنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اکثر لوگ، تو آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، امام کی تلاوت پر غور کریں۔ اگر آپ شافعی یا حنبلی فقہ سے ہیں تو اپنے فقہی مسلک کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر کسی دوسرے مسلمان سے جھگڑا نہ کریں، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، عقیدے کا نہیں۔ تو ناظرین، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ صدیوں پرانا ہے۔ قرآن و حدیث دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، اور چاروں ائمہ اکرام میں اپنی سمجھ کے مطابق اجتہاد کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس فقہ پر عمل کریں اس کے مطابق عبادت کریں، دوسروں کے اختلاف کا احترام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم، عمل اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔